بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایرانی لڑکی کی موت کے خلاف مظاہروں کے دوران ایرانی خواتین نے حجاب اتار دیے۔ ترک صدر اردوغان روس یوکرین تنازع سے کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ الیکشن اور آرمی چیف کی تقرری ہماری مرضی سے ہوگی، مولوی فضل الرحمان۔ مولوی فضل الرحمان پاکستان کا سب سے بڑا منافق سیاستدان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ترجمان۔ 3 بچوں کی ماں کی 10ویں جماعت کے امتحان میں ٹاپ پوزیشن۔ روزانہ 1 گلاس دودھ شوگر سے بچاتا ہے، ایک تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایرانی لڑکی کی دوران حراست موت کے خلاف مظاہرہ کرنے والی خواتین نے احتجاجاً حجاب اتار دیے۔ ایرانی صوبے کردستان کے مغربی شہر سکز میں 22 سالہ ایرانی لڑکی مہسا کی دوران حراست موت کے خلاف شدید مظاہرے ہوئے۔ مظاہروں میں شریک خواتین نے جبراً حجاب کروانے کے قانون کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے اپنے سروں سے حجاب اتار دیے۔ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا، جبکہ پولیس بھی مظاہرین پر گولیاں برساتی رہی۔ ایران میں حجاب نہ کرنے پر پولیس نے 22 سالہ مہسا امینی کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جس پر وہ کوما میں چلے جانے کے بعد دوران علاج زندگی کی بازی ہار گئی۔ مہسا امینی کو شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ جب انہیں ہاسپٹل لایا گیا تو مکمل طور پر وہ بے جان تھی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق جیسے جیسے یوکرین میں جنگ آگے بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے ترکی کا نیا چہرہ سامنے آ رہا ہے۔ بہت سے ماہرین اسے ترکی کا 2 طرفہ کھیل قرار دے رہے ہیں، کیونکہ مغربی طاقتوں کا اتحادی ہونے کے ساتھ ساتھ ترکی اس جنگ کے دوران روس کے قریب تر آ گیا ہے۔ یوکرین کے لیے ترکی کی حمایت صرف سیاسی حد تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس نے یوکرین کی فوجی مدد بھی کی۔ تاہم ترکی نے مغربی طاقتوں کے اس اقدام کی کبھی حمایت نہیں کی، جس کے تحت روس پر معاشی پابندیاں عائد کی گئیں، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ اس دوران ترکی نے روس کے ساتھ اپنے اقتصادی تعاون کو مزید مضبوط کیا ہے۔ صدر رجب طیب اردوغان نے امریکہ اور یورپی یونین پر روس کے خلاف اشتعال انگیزی کی پالیسی پر عمل پیرا ہونے کا الزام لگا کر دنیا کو چکا دیا۔ انہوں نے روس کی تعریف بھی کی اور کہا کہ روس کے حوالے سے غلط اندازے نہ لگائے جائیں۔ صدر اردوغان امریکہ اور مغرب کے ساتھ اپنے تعلقات میں روس کارڈ کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس معاملے میں ترکی امریکہ اور مغرب کے لیے ایک قابل قدر اتحادی ہے۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ دوسری جانب وہ روس کے ساتھ اپنے تعلقات میں بھی مغرب کے کارڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق یہ حکمت عملی ترکی کے لیے اہم اقتصادی اور سیاسی فوائد کا باعث بن سکتی ہے۔ ترک صدر اردوغان کی مقبولیت میں گزشتہ سال کمی دیکھی گئی، اور اس عوامی مقبولیت میں کمی ایک بنیادی وجہ ترکی میں سنگین ہوتا معاشی بحران ہے۔ ترکی کی کرنسی لیرا کی قدر نصف سے بھی کم رہ گئی ہے، جبکہ ملک میں افراط زر 80% سے زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اسی معاشی صورتحال کے بیچ میں جون 2023 میں صدارتی انتخابات ہونا ہیں، جو 20 سال سے زیادہ اقتدار میں رہنے والے اردوغان کے اقتدار کے تسلسل کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ صدارتی انتخابات سے پہلے اردوغان کو بیرون ممالک سے بہت زیادہ اقتصادی اور مالی مدد اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی، تاکہ ملکی معیشت کی بحالی ممکن ہو سکے اور انتخابات میں ان کی کامیابی یقینی بن پائے۔ دوسری جانب روس ہے، جسے ایک ایسے شراکت دار کی ضرورت ہے جو روس پر لگنے والے عالمی پابندیوں کو زیادہ سے زیادہ روک پائے۔ جبکہ روس کو عالمی منڈیوں میں اپنی مصنوعات فروخت کرنے کے لیے ایک ثالث کی بھی ضرورت ہے۔ ترکی اس پورے معاملے کو اپنے لیے ایک سنہرے موقع کے طور پر دیکھ چکا ہے۔ ترکی دیکھ چکا ہے کہ وہ کیسے روس کے لیے تجارتی اور لاجسٹک مرکز بننے کے ساتھ ساتھ مغرب کے ساتھ روس کے اقتصادی تعلقات میں کردار ادا کر سکتا ہے۔
ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ کیسے ترکی کی ملکیتی کوئی نہ کوئی کمپنی روسی مارکیٹ میں داخل ہوتی ہے تاکہ ان مغربی کمپنیوں کی جگہ لے سکے، جو اب روس سے تجارت کرنے سے گریزاں ہیں۔ گزشتہ ماہ اگست کے آغاز میں سوچی روس میں ہونے والی ملاقات میں اردوغان اور پیوٹن نے توانائی، ٹرانسپورٹ، مالیات، زراعت اور سیاحت کے شعبوں میں تجارت کے حجم کو 100 ارب امریکی ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا۔ روس کے ساتھ رہنے سے ترکی کو سیاحت کے شعبے میں بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت سے روسیوں کے لیے چھٹیوں کے دوران وقت گزارنے کا ایک بہترین مقام ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب یورپی یونین کے ممالک روسی شہریوں کو ویزے دینے سے انکار کر رہے ہیں اور اس حوالے سے بہت سی پابندیاں عائد ہیں۔ ترکی کے ثالثی کے کردار کی بدولت مغرب کو بھی فائدہ پہنچا۔ استنبول میں مارچ میں روسی اور یوکرین کے وفود کے درمیان ہونے والے مذاکرات اور جولائی میں ہونے والا اناج کا معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت 20 ملین ٹن سے زیادہ یوکرین میں پیدا ہونے والے اناج کی برآمد کی اجازت دی گئی۔ ترکی حقیقت میں روس کا چھوٹا بھائی نہیں بننا چاہتا اور نہ ہی نیٹو یا مغربی بلاک سے نکلنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب ترک صدر اردوغان کی جانب سے یوکرین کو ہتھیار بھیجنے پر امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے حالیہ تنقید اس وقت حیران کن ہے جب ترکی نے خود روسی افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کو ڈرون اور آلات فراہم کیے ہیں۔ مکمل طور پر شکست خوردہ روس ضروری نہیں کہ ترکی کے مفاد میں ہو، کیونکہ ایسا ہونے کی صورت میں ترکی اپنے بیلنسنگ ایکٹ میں ایک اہم ملک کو کھو دے گا۔ مولوی فضل الرحمان نے کہا ہے کہ الیکشن اور آرمی چیف کی تقرری ہماری مرضی سے ہوگی۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف عمران خان نے نہیں بلکہ وزیر اعظم نے لگانا ہے۔ یہ کال دیتا رہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں عمران خان کا خط تو مانا جاتا ہے لیکن چودھری شجاعت کا نہیں۔ یہ قابل افسوس ہے، جو عدالت، جرنیل، بیوروکریٹ اور الیکشن کمیشن اس کا ساتھ دے وہ ٹھیک، باقی غلط۔ فوج اس کا ساتھ چھوڑ دے تو وہ مجرم کہلاتی ہے، عدالت اس کے خلاف فیصلہ دے تو غلط اور الیکشن کمیشن اس کے خلاف فیصلہ دے تو وہ غلط۔ ٹی وی بند ہو چکا ہے، اب یہ ڈرامہ مزید نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ڈرامے باز ہے، تلوے بھگو کر سیلاب میں اترنے کا ڈرامہ کیا۔ پہلے آرمی چیف کو رخصت کرنے کی بات کرتا تھا، اب ایکسٹینشن کی۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو اقوام متحدہ بھی بولا اور اسرائیلی ٹی وی بھی۔ بھٹو کو پھانسی ہوتی ہے، نواز شریف کو 2 بار ہٹایا جاتا ہے، بے نظیر کی حکومت ختم ہوتی ہے، سب خاموش رہے۔ اس کی حکومت اب دوبارہ نہیں آئے گی۔ ملک میں فتنے آ جاتے ہیں، ہمارا بھی ایک فتنے سے واسطہ ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ مولوی فضل الرحمان پاکستان کا سب سے بڑا منافق سیاستدان ہے۔ عمران خان اور عوام مل کر کرپٹ ٹولے کے احتساب کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولوی فضل الرحمان نے مذہب کے نام پر منافقت میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اسلام اور شریعت کو اپنی پیٹ پوجا، ذات اور خاندان کے لیے استعمال کرنے میں ماہر ہے۔ مولوی فضل الرحمان نے پچھلے 75 سال سے اسلام اور دین کو بیچ کر اربوں روپے کی کرپشن کی، وہ دینی حلقوں کے ماتھے پر کالا داغ ہے۔ یہ شخص چلتی حکومت کو گرانے کے لیے اعلی کار بنا۔ پاکستانی عوام کو مہنگائی سے ذلیل اور رسوا کرنے میں مولوی فضلو کا بڑا ہاتھ ہے۔ دوستو، اس سے پہلے مولوی فضل الرحمان نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ عمران خان سے وقت مانگا کس نے ہے، الیکشن ہماری مرضی سے ہی ہوگا، آپ آئیں تو صحیح، حکیم ثناء اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ مقبوضہ وادی کے ضلع کپواڑہ میں 3 بچوں کی ماں صبرینہ خالق نے 10ویں جماعت کے پرائیویٹ بورڈ امتحان میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی۔ اس نے 500 میں سے 467 نمبر لے کر 93.4% سے ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔ انہوں نے میتھ، اردو، سائنس اور سوشل سائنس میں A1 گریڈ حاصل کیا۔ اس نے 2012 میں 9ویں جماعت پاس کرنے کے بعد اگلے سال اس کی شادی ہو گئی اور وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے لیے پڑھائی کے لیے وقت نکالنا واقعی مشکل تھا، لیکن میں اپنی 2 بڑی بیٹیوں کو اسکول جانے کے بعد پڑھائی کرتی تھی۔
اور مشکل سوالات کے لیے میں شام کے وقت ان کو سمجھنے کے لیے یوٹیوب کا استعمال کرتی تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ ان کی بڑی بیٹی کی عمر 8 سال ہے جو کلاس 2 کی طالبہ ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روزانہ دودھ کا 1 گلاس پینے اور دہی کھانے سے شوگر سے بچنے کا باعث بنتا ہے، جبکہ بیف، مٹن اور چکن کا گوشت کا زیادہ استعمال شوگر کا سبب بنتا ہے۔ اطالوی تحقیق میں حاصل ہونے والے نتائج کی بنا پر محققین نے زیادہ گوشت کھانے والوں کو مچھلی کا گوشت اور انڈے بطور متبادل غذا کے طور پر تجویز کیا ہے۔ سائنسدانوں کی جانب سے یہ نتائج ڈیری اشیاء کے خلاف بڑھتے رجحان کے دوران سامنے آئے ہیں۔ شوگر کے خطرات کو کم کرنے کے لیے ماہرین پودوں پر اگنے والی غذا یعنی اجناس، سبزیاں، پھل، دالیں اور کم چکنائی والا دودھ اور دہی کھانے کی ہدایت کرتے ہیں۔ تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ جانوروں سے حاصل ہونے والی پروٹین کی تمام اقسام مساوی طور پر غذائیت سے بھرپور نہیں ہوتی۔ شوگر تب واقع ہوتی ہے جب خلیے انسولین کے مزاحم بن جاتے ہیں۔ انسولین وہ ہارمون ہوتا ہے جو بلڈ شوگر کو مستحکم رکھتا ہے۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ مہلک ثابت ہو جاتا ہے اور امراض دل، ہاتھ پیروں کے کاٹے جانے اور بینائی کے چلے جانے سمیت دیگر سنجیدہ مسائل کا سبب بن جاتا ہے۔ خاموش قاتل کے طور پر جانے والی یہ بیماری ہر سال کروڑوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ لیڈی ڈیانا 1 جولائی 1961 کو برطانیہ کے علاقے نورفولک میں پیدا ہوئی۔ 29 جولائی 1981 کو برطانیہ کے ولی عہد شہزادہ چارلس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ ان کے 2 بیٹے شہزادہ ولیم اور شہزادہ ہیری ہیں۔ دنیا کے اس مقبول ترین شاہی جوڑے میں شادی کے 16 سال بعد اگست 1996 میں طلاق ہو گئی۔ ڈیانا کی عالمی سطح پر مقبولیت کا بڑا سبب ان کی خوبصورت شخصیت تھی۔ طلاق کے بعد بھی ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہ آئی۔ اپنی ذاتی زندگی کی ناچاکیوں سے دل برداشتہ ہو کر خود کو فلاحی سرگرمیوں میں مصروف کیا۔ شہزادی ڈیانا پاکستان بھی آئیں اور شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی فنڈ ریزنگ مہم میں حصہ لیا۔ نوجوانی میں زیادہ بلڈ پریشر دماغ کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ آسٹریلوی ماہرین نے 12 سالہ تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ 20 سے 25 سال کی عمر میں بلڈ پریشر کا معمول سے زیادہ رہنا ایسی کئی دماغی بیماریوں کا پیش خیمہ بن سکتا ہے جس میں عمر رسیدگی لاحق ہو جاتی ہے۔ نوجوانی میں ہائی بلڈ پریشر والوں کا دماغ ادھیڑ عمری میں اور بھی زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ طویل مدت تک آلودہ فضا میں رہنے سے امراض قلب کے خطرات میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تاہم آلودگی میں معمولی کمی سے بھی دل کے مرض سے متعلق خدشات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ماہرین نے 21 ممالک سے تعلق رکھنے والے 35 سے 70 برس تک کی عمر کے 1,57,000 شرکاء کی معلومات کا جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ PM2.5 پولوشن میں 10 مائکرو گرام فی مربع میٹر اضافے سے دل کے تکلیف کے واقعات میں 5% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ PM2.5 سے مراد وہ آلودگی ہے جو 2.5 مائکرو ون حجم کے ذرات کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں PM2.5 کی سطح جاننے کے لیے محققین نے مختلف ممالک کی تفصیلات کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ دل کی تکلیف کے ریکارڈ میں آنے والے 14% واقعات کا براہ راست تعلق فضائی آلودگی سے ہوتا ہے۔ 2003 سے 2018 کے مابین ہونے والی اس تحقیق کے نگراں اور ماحولیات کے باعث پھیلنے والے امراض کے ماہر پیری ہسٹارٹ کا کہنا ہے کہ اس تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فضائی آلودگی اور دل کے دورے یا فالج وغیرہ کے مابین براہ راست کس نوعیت کا تعلق پایا جاتا ہے۔ PM2.5 ذرات کار انجن اور کوئلے سے چلنے والے پلانٹس وغیرہ سے نکلنے والے دھوئیں سے مل کر تشکیل پاتے ہیں۔ ان ذرات کا حجم اتنا معمولی ہوتا ہے کہ یہ بآسانی سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں یہ مستقل سوزش کا باعث بنتے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان ذرات سے پیدا ہونے والی فضائی آلودگی میں کمی واقع ہو تو اس سے امراض قلب پر بھی انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تحقیق کرنے والے پیری ہسٹارٹ کے مطابق اس تحقیق سے قبل ہم اس بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔
بعض تحقیقات کے مطابق فضائی آلودگی کے مثبت اثرات حاصل کرنے کے لیے ترقی پذیر ممالک میں فضائی آلودگی کی کمی کے لیے غیر معمولی اقدامات درکار ہوں گے، کیونکہ وہاں فضا کو آلودہ کرنے والے ذرات کی کثرت ہوتی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔